اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم سامعین، غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی قرآنی دلائل کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا یہ دوسرا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری گفتگو اس منزل پر ہے کہ غیبت پر دلالت کرنے والی آیات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خود امکان غیبت، کیا قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جو اصل غیبت کو ثابت کرتی ہوں، خود غیبت کے موضوع کو ثابت کرتی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، اور جس کے ذیل میں ہم نے تفصیل سے شیعہ اور اہل سنت حضرات کی ان آیات کریمہ کے ذیل میں نقل ہونے والی روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور ان روایات ہی کے ذریعے ہم نے امکان غیبت کو ثابت کر دیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے کفار و مشرکین کی نگاہوں سے غائب رکھا، بلکہ آیات نے جس غل و زنجیر توق کی بات کی ہے، اور پھر یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی تھی، سدًا ومن خلفہم سدًا، وہ بھی غائب تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ طوق نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر کسی کو اس میں شک ہے تو گویا وہ ہماری قدرت میں شک کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے طوق کو بھی غائب رکھا، دیوار کو بھی غائب رکھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی غائب رکھا۔ یعنی جب پروردگار عالم طوق و دیوار کو پردہ غیب میں رکھ سکتا ہے تو اس نے دکھایا کہ دیکھو، ہم اپنی حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر اس کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیبت کا فلسفہ، حکمت غیبت کی یہ نظر آتی ہے کہ کبھی کبھی پروردگار عالم اپنی حجت کے تحفظ کے لیے اسے غیبت کے پردے میں محفوظ کر دیا کرتی ہے، اور اس طرح خداوند عالم اپنی حجت کو غیبت کے پردے میں محفوظ کر کے
دشمنوں کی شر سے محفوظ کر دیا کرتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ تو جب پروردگار عالم پہلے مرحلے میں اپنی حجت کو غائب کر کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو پھر خداوند عالم اس کے جانشین کو کہ جو آخری حجت خدا ہے اسے پردہ غیب میں رکھ کر اپنے دشمنوں سے محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خداوند عالم، لیکن یہاں ایک چھپے ہوئے سوال کا جواب بھی دے رہا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ اگر پروردگار عالم انہیں حجت خدا کو، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے پردے میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پروردگار عالم انہیں ظاہر رکھ کے، دنیا میں موجود رکھ کے حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے سیدھا سیدھا، توجہ فرمائیے گا کہ پہلے اگر اعتراض کرنا ہے تو پہلے تو یہ اعتراض خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت پہ جاری ہو جائے گا کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم کفار و مشرکین کے درمیان رکھ کر حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ ایک مٹھی خاک اٹھاتے اور سب کے سب جو ہے وہ دیکھنے سے معذور ہو جاتے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے پردے میں رہ کر وہاں سے گزر جاتے؟ کیا ضروری تھا؟ بس جو جواب آپ کا وہاں ہوگا، توجہ کیجئے گا کہ جو جواب آپ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا، وہی جواب ہمارا جانشین مصطفیٰ یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوگا، کہ جس وجہ سے پروردگار عالم نے وہاں ظاہر رکھنے کے بجائے غیبت کو ترجیح دی ہے، وہی جواب یہاں پر بھی آئے گا کہ پروردگار عالم کی وہی حکمت یہاں بھی کار فرما ہے۔ اسی حکمت کے تحت پروردگار عالم نے ظاہر رکھ کے نہیں بلکہ غیبت کے پردے میں رکھ کے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور اگر پھر بھی یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ آخر ایسا کیوں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قدرت خدا میں شک ہے کہ وہ خدا کہ جو طوق اور غل کو، زنجیر کو، دیوار کو غیب میں رکھ سکتا ہے، وہ اپنی حجت کو غیبت کے پردے میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی قدرت کے اوپر گویا آپ کو شک ہے۔ تو بھی یہ شک امام کی غیبت پہ نہ کیجئے، یہ شک قدرت پروردگار میں آپ کو ہو رہا ہے، اور جسے پروردگار عالم کی قدرت کاملہ میں شک ہو، اس کے اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے خود اپنے اسلام اور اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائی۔ آج بھی جس آیت کریمہ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، سورہ اسراء، قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 45۔ توجہ فرمائے، ارشاد خداوندی ہے، ارشاد رب العزت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے اور ان کے درمیان حجابا مستورا، ایک حجاب مستور قائم کر دیا کرتے ہیں، ایک حجاب مستور، ایک حجاب حائل کر دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، تفسیر کی کتب میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ سے مراد ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو جہل اور ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، یہ لوگ ہیں الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ تفاصیل میں مرقوم ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو قرآن پڑھتے وقت ان لوگوں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ حضرت کے قریب آتے، ارد گرد سے گزر جاتے، لیکن انہیں دیکھ نہیں پاتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے، انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں توجہ فرمائیں، اس آیت کریمہ میں یہ جو عبارت استعمال ہوئی ہے حجاب مستورا، اس لفظ پہ غور کریں۔ حجاب مستورہ قابل غور ہے، توجہ فرمائیے گا اس لفظ پر۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے چھپنے کے لیے کسی پردے کے پیچھے چھپ جائے، حجاب مستورہ، پردے کے پیچھے چھپ جائے، اور لوگ صرف اس پردے کو دیکھ رہ سکیں، لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس پردے نے حضور سرور کائنات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ پوشیدہ رکھا ہے، خود وہ پردہ بھی ان لوگوں کی نگاہوں سے غائب تھا۔ حجاب مستورہ، وہ حجاب بھی پوشیدہ ہے۔ توجہ کیجئے، پردے کو بھی پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھا کہ کس قسم کا پردہ ہے یہ بھی نہیں معلوم، خود پردہ بھی پردہ غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے مخفی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں آیات میں موجود لفظ عبارت میں آپ اگر توجہ فرمائیں، جو ہم نے سورہ یاسین کی آیات پیش کی تھیں، اس میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے خداوند عالم نے، وَجَعَلْنَا إِنَّا جَعَلْنَا، وہاں پہ بھی لفظ جعلنا استعمال کیا دونوں آیتوں میں، اور اس آیت میں بھی جعلنا بینکا، ہم نے قرار دیا ہے۔ اس لفظ پہ توجہ فرمائیں، یہ خود لفظ جعلنا ہم نے قرار دیا ہے پروردگار عالم کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے کہ خداوند عالم کے اختیار تام حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے پردہ غیب میں رکھ دے۔ جو پروردگار خود پردے کو پردے میں رکھ سکتا ہے، وہ اپنی حجت کو پردے میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس آیت نے واضح کر دیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں کفار و مشرکین مکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر وہاں موجود نہیں تھے؟ نہیں، حاضر تھے لیکن غائب تھے۔ یہ پروردگار عالم نے اسی آیت میں کہ ہم نے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک حجاب قائم کر دیا تھا، حجاب مستور، وہ حجاب بھی مستور تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ سورہ اسراء 17واں سورہ جس کی 45ویں آیت تھی، توجہ فرمائیں۔ اب اس سلسلے کی تیسری آیت کہ جس میں غیبت کے امکان کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ غیبت ممکن ہے، غیبت واضح ہے۔ سورہ طہ، قرآن مجید کا 20واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 96، 96 نمبر آیت، 96 نمبر آیت، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ توجہ فرمائی آپ نے، سورہ طہ قرآن مجید کا 20 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 96، 96 نمبر آیت۔
قال بصرتو، اس نے کہا میں نے وہ دیکھا، بما لم یبصروا، کہ جسے لوگوں نے نہیں دیکھا. توجہ کیجیے گا، میں نے وہ دیکھا ہے کہ جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا. تو میں نے جبرائیل فرشتے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے جبرائیل فرشتے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا کر فنبذتها، ایک مٹھی خاک اٹھا لی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اس وقت میرے نفس نے مجھے یہی سمجھایا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گوسالہ بنانے والے سامری جادوگر کے مابین ہونے والی گفتگو کی عکاسی کر رہی ہے. توجہ فرمائیں، اگر ان آیات کے اوپر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 88 88 نمبر آیت میں خداوند عالم نے فرمایا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی زیور سے ایک بچڑے کی صورت بنائی جس کی آواز بھی بچڑے کی سی تھی. اس پر بعض لوگ کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، جس سے وہ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور سامری جادوگر کے درمیان. جو سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، سامری نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے زیورات سے ایک بچڑے کی صورت بنائی ہے اس نے. تو سامری نے کیا کام انجام دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسے معین کر کے گئے، اس کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ہارون کو معین کر کے گئے تھے نا، اپنا جانشین. تو جانشین کے مقابلے پر سامری نے بچڑا بنا ڈالا، گوسالہ بنا ڈالا، اس کا مجسمہ بنا ڈالا. اور پھر اس نے یہی کہا کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ایسا بچڑا بنایا جس میں سے آواز بھی آ رہی تھی. تو آپ دیکھیں کہ جو نبی کے جانشین کی طرف سے لوگوں کو دوسروں کی طرف لے جائے وہ سامری ہوا کرتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اس پر بعض لوگ کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی ہے، جس سے وہ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے. توجہ فرمائیے گا. آیت میں نے اس لیے تکرار کی ہے تاکہ آپ اس کے لفظوں پہ غور کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس عمل پر سوال کیا فما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے یہ کام کیوں کر انجام دیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کام کیوں انجام دیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96. یہ جملہ اس نے ادا کیا ہے جسے قرآن کریم نے یہاں پر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ خداوند عالم نے ان جملات کو یہاں پر محفوظ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ آیات غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی بن کر محفوظ رہے. اس نے کہا میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کہ جبرائیل گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی، پھر میں نے بچڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اور اس وقت میرے نفس نے مجھے یہی سمجھایا تھا. توجہ فرمائیے گا. مفسرین کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے
تو سامری نے جبرائیل کو شکل بشر میں دیکھا، یا یوں کہتے ہیں کہ جبرائیل ایک سوار پر سوار بہشت سے زمین پر تشریف لائے۔ توجہ کیجیے گا۔ پس سامری نے ان کے پیروں تلے یا ان کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے گوسالہ کے مجسمے پر چھڑک دیا، تو اس عمل سے گوسالے میں جان پڑ گئی۔ مقصد یہ ہے کہ سامری نے جبرائیل امین کو اس وقت دیکھا تھا جب بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے اس آیت کریمہ کو بطور استدلال اس لیے پیش کیا ہے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی کے لیے بعض آنکھوں سے پوشیدہ رہنا ممکن ہے، جبکہ اسی وقت بعض آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں کچھ لوگ ہیں کہ جو نہیں دیکھ رہے ہیں اسے، لیکن سامری کی آنکھوں نے دیکھ لیا، اور دیکھا تو سوء استفادہ کیا۔ توجہ کیجیے گا، نتیجہ توجہ فرمائیے گا۔ ان مذکورہ آیات سے جو نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، توجہ فرمائیں، قرآن کریم کی روح سے اصل امکان غیبت قابل اس بات ہے کہ جی ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غائب ہو سکتی ہیں، ہوتے ہوئے کسی کو نظر نہ آئے، جیسے غل، زنجیر جو توق گلے میں ڈلی ہے، دیوار کہ جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مٹھی خاک پھینکنے کے بعد مشرکین اور کفار کے آگے پیچھے خداوند عالم نے وہ دیوار قائم کر دی تھی۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا اس آیت کریمہ اور اس تفسیر کے مطابق سامری نے جو جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور بعض نے نہیں دیکھا، تو ان دونوں آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، ان تینوں آیات سے، کہ ایک وقت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی کسی کو نظر آئیں اور بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ نظر نہ آئیں۔ بس غائب ہونا امکان غیبت ثابت ہے قرآن کریم سے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ غیبت بمعنی یہ عدم حضور نہیں ہے کہ حاضر نہیں ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بمعنی عدم ظہور ہے، کیونکہ اگر غیبت بمعنی عدم حضور ہو تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جبکہ پہلی آیت اور دوسری آیت کی بنیاد پر کہ جو ہم نے پہلی اور دوسری آیت بیان کی ہے، سورہ یاسین کی آیت اور سورہ اسراء کی آیات، ان دونوں آیات کی بنیاد پر دیگر افراد پیغمبر گرامی قدر کو دیکھ رہے تھے، لیکن ابو جہل وغیرہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح تیسری آیت کی روشنی میں کہ جو ہم نے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 پیش کی ہے، اس کی روشنی میں سامری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسرے لوگ انہیں دیکھنے سے عاجز تھے۔ بس غیبت ثابت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے 3 آیات اس سلسلے میں پیش کی ہیں کہ غیبت بہرحال قرآن کریم سے ثابت ہے، کہ قرآن کریم اس موضوع کو بیان کر رہا ہے کہ عالم امکان میں غیبت موجود ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین بقیت اللہ یا صاحب الزمان کے لیے پیش آئی ہو۔ خود عالم امکان میں غیبت موجود ہے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسری قسم کی آیات اولیاء اور اوصیاء الہی کی غیبت پر دلالت کرنے والی آیات۔ ابھی تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ آیات کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عالم امکان میں غیبت پائی جاتی ہے۔ اب ہم وہ آیات پیش کریں گے کہ جس میں تاریخ بشریت میں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں آیات کے ذریعے سے
کہ یہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی کوئی پہلی غیبت نہیں ہے، بلکہ تاریخ انبیاء میں خود قرآن کریم کی روشنی میں، تاریخ کو تو بعد میں دیکھیے آپ، آیات قرآن نے غیبت انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء کا، غیر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ، توجہ فرمائیے گا، آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 82 تک، آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 82 تک اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی داستان نظر آئے گی، جس میں اکثر مسلمانوں کے عقیدے اور مورخین کی تحریروں کے مطابق، توجہ فرمائیے گا، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک زندہ ہیں، لیکن بتائیے کہاں ہیں؟ کسی کو نظر آتے ہیں؟ کس جگہ موجود ہیں؟ لیکن آج تک زندہ ہیں، لیکن نہ کسی کو ان کے محل زندگی کے بارے میں علم ہے، اور نہ ہی کسی کو ان کے اصحاب کے بارے میں کوئی خبر ہے۔ بحار الانوار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ سورہ کہف کے اندر آپ یہ پڑھیں تو مختلف تفاسیر میں آپ تفصیل سے اس کے بارے میں تفصیلات پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ صرف ہم ان کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء میں بھی، انبیاء اور اولیاء الہی میں غیبت موجود ہے۔ پہلی شخصیت جس کا ہم نے تذکرہ کیا حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ واضح؟ خوب اس کے بعد دیکھیے آپ سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ، 28 نمبر سورہ ہے سورہ قصص، آیت نمبر 18 اور 21، 18ویں اور 21ویں آیت۔ اسی طرح سورہ شعراء، قرآن مجید کا 26واں سورہ، 26 نمبر سورہ، آیت نمبر 21۔ یہ تو آیات ہم نے بیان کی ہیں کہ کون کون سی آیت جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے سلسلے میں۔ سورہ قصص آیت نمبر 18 اور 21، سورہ شعراء آیت نمبر 21، اور روایت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بحر الانوار کی جلد نمبر 51 میں صفحہ نمبر 204 پر روایت بھی موجود ہے۔ اور اگر ان آیات کے ذیل میں تفسیر میں آپ دیکھیں گے مختلف تفاسیر میں تو وہاں بھی آپ کو یہ موضوع ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی داستان موجود ہے ان آیات کے ذیل میں، کہ آپ فرعون اور اپنی قوم سے دور چلے گئے اور غائب ہو گئے تھے، اور جسے قرآن کریم نے اپنے دامن میں سمویا ہے۔ ان سب چیزوں کو قرآن کریم نے محفوظ کر دیا ہے۔ اس دوران کسی کو ان کے بارے میں اطلاع نہیں تھی، اور کوئی حضرت موسیٰ کو نہیں پہچانتا تھا، اور جب تک خداوند عالم نے انہیں مبعوث نہیں کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کا حکم نہیں دیا، یہی کیفیت اور صورتحال جاری رہی، اور یوں بعد از بیست دوست و دشمن نے آپ کو پہچان لیا۔ تو اتنا بڑا عرصہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا غیبت میں گزارا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ موسیٰ ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، تو کسی کے علم میں نہیں تھا حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ہم نہیں پہچانتے، ہم نہیں جانتے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ ملنے والا شخص جس سے ہم مل رہے ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات بابرکت ہو، ذات والا اقدس ہو، اس لیے کہ ہم وجود کے قائل ہیں کہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، گویا غیبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور روایات میں بھی اس تذکرے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابن یعقوب علیہ السلام، ان کی داستان مشہور و معروف ہے۔
قرآن کریم نے ایک سورہ مبارکہ میں ان کے والد سے دوری اور غیبت کا ذکر کیا ہے. پورا تذکرہ موجود ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، کون نہیں جانتا. اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی خدا بھی تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ غیبت یوسف سے باخبر نہیں تھے. یہ ماجرا ان کے فرزندوں میں سے بھی، ان کے فرزندوں پر بھی پوشیدہ تھا، بلکہ حضرت یعقوب کے فرزند تو فلسطین سے مصر بھی آئے، حضرت یوسف سے ملاقات بھی کی اور ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ بھی انجام دیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. حضرت یوسف کی غیبت کے کئی برس بعد خداوند عالم نے انہیں حقیقت حال سے مطلع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی اطلاع عام ہو گئی، اور پھر جناب یوسف اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ مل گئے. غیبت کی زندگی گزاری ہے گویا. اسی طرح آپ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. حضرت یونس علیہ السلام کی داستان، حضرت یونس علیہ السلام پسر متی علیہ السلام، قرآن کریم میں موجود ہے. یہ داستان جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی اور سخت سرزنش کی تو آپ ان سے دور چلے گئے اور سب کی نگاہوں سے اس طرح پوشیدہ ہو گئے کہ کسی کو ان کی جائے قرار کے بارے میں علم نہیں تھا. خداوند عالم نے انہیں مچھلی کے شکم میں پوشیدہ رکھا اور اپنی مصلحت و مشیت کی بنا پر انہیں زندہ رکھا. پھر انہیں صحیح و سالم مچھلی کے پیٹ سے نکال کر قوم کی طرف واپس بھیج دیا. یہ واقعہ بھی ہماری آج کی عادت اور عرف سے بالکل آری ہے. ایسا موجود نہیں ہوتا ہے عام طور پر، لیکن پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم سے دور رکھا. اور کس جگہ رکھا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پروردگار عالم ان کو صحیح و سالم مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھے گا. تو خداوند عالم جب محفوظ رکھنے پر آتا ہے اپنی حجت کو، تو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. تو آج کیا معلوم کہ امام زمانہ علیہ السلام کو خداوند عالم نے کس جگہ محفوظ رکھا ہے. ہمارے تصورات سے بالاتر ہیں وہ چیزیں جو خداوند عالم کی حکمت، مصلحت اور مشیت میں پوشیدہ ہیں، جن سے ہم واقف نہیں ہیں. لیکن خداوند عالم کی مشیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ فلسفہ ہم سے محفوظ رہے، ہم سے غائب رہے، وہ حجت ہم سے محفوظ رہے، ہم سے غائب رہے. خداوند عالم کی سنت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اس کی مشیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی حجت کو جس طرح جناب یونس کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنی قوم سے دور رکھ سکتا ہے تاکہ انہیں کوئی غضب نہ پہنچے، تو اپنی آخری حجت کو کیوں نہیں رکھ سکتا. اور پھر امام زمانہ علیہ السلام تو فخر یونس ہیں جنہیں پروردگار عالم بقیت اللہ کہہ کر پکار رہا ہے. خداوند عالم نے ان کو بقیت اللہ کہا ہے. یونس بقیت اللہ نہیں تھے، خضر علیہ السلام بقیت اللہ نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام بقیت اللہ نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بقیت اللہ نہیں ہیں. لیکن امام زمانہ علیہ السلام کو خداوند عالم نے بقیت اللہ کہا ہے. تو جب غیر بقیت اللہ کو پروردگار عالم اپنی حکمت کے تحت اس طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو جسے بقیت اللہ کہتا ہے اسے محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتا. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جناب، قصص قرآنی ہیں. کبھی قرآن کریم کی قصص کو، کبھی قرآن کریم کے واقعات کے اوپر تدبر کی نگاہ بھی ڈال دینی چاہیے. اس طرح رمضان المبارک میں قرآن کو ختم کرنے کے پروگرام نہ بناؤ کہ ختم قرآن لازمی کرنا ہے. قرآن کو پڑھ کر ختم کیجئے، سمجھ کے ختم کرنا ضروری ہے. قرآن سمجھ کے ایک پارہ بھی اگر آپ ختم کر دیں گے تو آپ کو معرفت ایمان بھی حاصل ہوگی، معرفت قرآن بھی حاصل ہوگی، معرفت توحید بھی حاصل ہوگی، معرفت خدا بھی حاصل ہوگی، معرفت دین بھی حاصل ہوگی، معرفت حق بھی حاصل ہوگی. ورنہ ساری زندگی اس طرح قرآن پڑھتے رہیں گے، معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. معرفت کے لیے تدبر کرنا شرط ہے عزیزان محترم.
تدبر کریں قرآن کے کریم کی آیات میں۔ یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم اسے صرف رمضان اور مبارک میں پورا قرآن پڑھیں اور اس کے بعد چھٹی ختم، نہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو اتنا پڑھو کہ جتنا میسر آسانی ہو تمہارے لیے۔ 2 آیات پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، فہم کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، تب آپ کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہوگی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی بعض آیات سے باتیں کرتی ہیں، قرآن سے بات کر رہا ہے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو قرآن میں نطق پیدا ہوگا، آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ پروردگار عالم آپ سے ہم کلام ہے۔ لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تبھی تو معلوم ہوگا کہ خداوند عالم ہم کلام ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کریم کی آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، تدبر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، واضح طور پر قرآن کریم نے کہا کہ آخر یہ لوگ قرآن کریم کی آیات میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا اس لیے تدبر نہیں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، یہ تالے کھولنے ہوں گے، اور تالے کب کھلیں گے؟ جب حق کا اتباع کریں گے۔ بخدا در اہل بیت پر آ جاؤ، دلوں پر پڑے ہوئے تالے کھل جائیں گے، قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ اسی طرح آپ اگر توجہ فرمائیں، اصحاب کہف وہ حضرات ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی قوم سے فرار ہوئے تھے۔ سورہ کہف پورا سورہ موجود ہے آپ کی خدمت میں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر ان کی داستان قرآن مجید میں مذکور نہ ہوتی تو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا انکار کرنے والے ان کی غیبت کا بھی انکار کر دیتے، لیکن قرآن کریم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ اصحاب کہف 309 سال اپنی قوم سے غائب رہے۔ بتائیے کس کو معلوم تھا کہ کہاں ہے وہ غار، کہاں ہے وہ پہاڑ، کہاں ہے وہ اصحاب؟ آج بھی زمین پر ہی ہے نا وہ اصحاب کہف کا غار جو ہے، بتائیے کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کس نے دیکھا ہے؟ لیکن موجود ہے، انکار کیا جا سکتا ہے؟ پر جب پہاڑوں میں اس پہاڑ کو پروردگار عالم غائب رکھ سکتا ہے جس میں اصحاب ہیں، تو امام زمان علیہ السلام کے مسکن کو محفوظ نہیں کر سکتا، غائب نہیں رکھ سکتا لوگوں کی نگاہوں سے؟ 309 سال اپنی قوم سے غائب رہے اور خوف کی حالت میں غار میں رہے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے انہیں زندہ کر کے اپنی قوم کی طرف پلٹا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ قصص الانبیاء میں سارے واقعات موجود ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ امکان غیبت سے متعلق کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر روایات کا سہارا لیں تو روایات تو الا ماشاءاللہ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں انبیاء کی غیبت کا تذکرہ موجود ہے۔ روایات کی کتابوں میں کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں جو انبیاء و اولیاء گزشتہ کی غیبت پر دلالت کر رہی ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں غیبت انبیاء کے بارے میں ایسے ابواب ترتیب دیے ہیں جن میں ایسی ہی روایات معصومین علیہ السلام کو جمع کیا ہے۔ ان احادیث میں ان انبیاء کی غیبت کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو ان انبیاء کی غیبت کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت، کبھی موقع ملا تو حضرت ادریس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کسی اور ٹاپک پر۔ بہت دلچسپ ان کی غیبت، بہت دلچسپ ان کا واقعہ، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی غیبت، حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت، حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت۔
توجہ فرمائیں، یہاں پر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر اپنی بات کو روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو چند انبیاء کی غیبت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر ہم اپنے درس کو اختتام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔